حضرت عائشہ تو صدیقہ نے عرض کی تھی کملی والیا جدو ابو بکر آئے نے تسی آرام نال بیٹھے رہ جے، عمر آئے نے تسی اسی طرح بیٹھے رہ جے، جدو عثمان غنی آئے نے تسی بڑا اہتمام کیتا ہے، عثمان غنی دا استقبال کیتا ہے، اے دی کی وجہ ہے جامعہ مسجد صدیق اکبر دے اندر آن والے ہو نبی علیہ السلام کرن عثمان دا حیا، حضرت عثمان غنی کرن نبی دا حیا، اللہ کرے عثمان دا حیا، عثمان غنی کرن اللہ دا حیا، اللہ دے فرشتے کرن عثمان دا حیا، عثمان غنی کرے فرشتیاں دا حیا، پھر او کڈا بدبخت انسان ہے جڑا حضرت عثمان غنی دا حیا ہی نہیں کردا۔ آؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت، آپ دی صورت، آپ دی سخاوت کس طرح دی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا سخی بنایا، بڑا حسین و جمیل بنایا۔ روایات دے وچ ہوندا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رشتے دے اندر نبی علیہ السلام دے بھانجے لگ دے نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ محترمہ حضور علیہ السلام دی پھپھو دی بیٹی نے، یعنی حضور علیہ السلام دی بہن لگ دیا نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں دے بھانجے لگ دے نے رشتے دے اندر، اور حضور علیہ السلام دے دادا پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پڑھنا نہ لگ دے نے، تو حضور علیہ السلام دے خاندانی رشتہ دار بھی نہیں، خونی رشتہ دار نے، اور اعلان نبوت تو بعد تو حضور علیہ السلام دے نال ویسے یاری بھی ہو گئی، حضور علیہ السلام دے غلام بھی بن گئے۔ روایات دے چندوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی صورت حضرت یوسف علیہ السلام اور حضور علیہ السلام دے نال بڑی ملتی ہے، اتنے سونے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ دے نور دی اے شان ہے، آپ دے حسن دی اے شان ہے کہ روایات دے وچ ہوندا ہے کہ جدو قیامت تو بعد جنتی جنت اچھ چلے جان گے، دوزکی دوزک اچھ چلے جان گے، اچانک جنت دے اندر ایک بجلی چمکے گی، ایک روشنی پیدا ہوئے گی جڑی کسی نے پہلے نہیں دیکھی ہوئے گی جنت دے اندر۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ لوگ عرض کریں گے یا اللہ اے بجلی کے دی کادی چمک رہی ہے، کتوں روشنی پیدا ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ او سامنے محال دی طرف دیکھو، لوگ محال دی طرف دیکھن گے، او تو ایک بجلی چمک رہی ہوئے گی، لوگ عرض کریں گے یا اللہ اے روشنی کا دی، اے اتنی تیز بجلی جڑی چمک رہی ہے، روشنی پیدا ہو رہی ہے، اے کا دی ہے؟ اس بات نو حضرت علامہ بدر الدین سرہندی آپ نے اس بات رو حضرات القدس دے اندر لکھیا، آپ فرماندے نے کہ اللہ فرمائے گا کہ او محال دی طرف دیکھو، لوگ محال دی طرف دیکھن گے، پوچھن گے کہ اے نور کادا پیدا ہو رہا ہے، اے بجلی اے روشنی کادی پیدا ہو رہی ہے؟ کون ہے دیوالی دے غلاموں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عثمان غنی دا محل ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنا ارادہ فرمایا کہ میں ایک مکان دے اندر دوسرے مکان دے اندر جاواں، اللہ فرمائے گا حضرت عثمان غنی نے ایک مکان دے وچ دوسرے مکان دے وچ جان واسطے اپنی جُتی بدلی ہے، اپنے جوڑے مبارک بدلے نے۔ جدو حضرت عثمان غنی نے جُتی بدلی ہے، حضرت عثمان غنی دی جُتی دے تسمے دے وچ نور پیدا ہویا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عثمان غنی دی جُتی دے وچ نور پیدا ہویا ہے۔ ایمانداری نال دسیا جے جامعہ مسجد صدیق اکبر دے اندر آکے حضرت عثمان غنی دی شان سنن والے ہو، ایمانداری نال دسیا جے او جی دی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سونے آپ دی جتی دے اے شان ہے، آپ دے چہرے دی کی شان ہوئے گی۔ ایک دن حضرت عثمان غنی اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینے یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر دے اندر موجود نے، آرام فرما رہے نے، ٹیک لگا کے آرام فرما رہے نے۔ اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دی راویہ نے آپ فرماندیاں کہ اسی بیٹھے ہیں، اچانک دروازہ کھڑکیا، پوچھا کون ہے؟ آواز آئی ابو بکر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اندر تشریف لے آؤ۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باپ لگ دینے، والد لگ دینے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر آ جا، تیرے واسطے کوئی پردہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھڑکیا، پوچھا کون ہے؟ آواز آئی عمر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو ذرا پردے دے اندر ہو جا۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے دے اندر ہو گئیاں۔ حضور نے فرمایا عمر تو بھی آ جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے نے، آرام فرما رہے نے، اور ایک پنڈلی مبارک تو کپڑا بھی تھوڑا جہا ہٹیا ہے۔ پنڈلی ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، پنڈلی ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو بھی آ جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے نے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ کھڑکیا، پوچھا کون ہے؟ آواز آئی عثمان آیا، عثمان غنی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے اپنا امامہ مبارک سیدھا کیتا، اپنا کپڑا سیدھا کیتا، پنڈلی نو چھپایا، بالکل سیدھے پدرے ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا عثمان ہون آ جا۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دو میں یار آئے، حضور آرام فرما رہے نے، فرمایا تسی آ جاؤ۔ آپ اٹھ کے بیٹھے نہیں، امامہ نہیں سیدھا کیتا، پنڈلی نہیں چھپائی، مگر جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت عثمان غنی آئے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے مبارک سیدھے کیتے، امامہ مبارک سیدھا کیتا۔ فرمایا عثمان تینوں ہونے اجازت آ جا۔ حضرت عثمان غنی بھی تشریف لے آئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، تینے یار تشریف لے گئے، چلے گئے۔ اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیر کہ میں پردے دے اندر بیٹھ کے یہ معاملات سارے دیکھ رہی ہیں، یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچ عرض کر دیا نے کہ کملی والیا میرے ابا جان آئے، تسی اتنا اہتمام نہیں کیتا، اسی طرح تشریف فرما رہے جس طرح تسی آرام فرما رہے سی آرام فرما دے رہے۔ عمر فاروق آئے، تسی اسی طرح آرام فرما دے رہے۔ عرض کر دیا کہ کملی والے جدو عثمان آئے نے تسا بڑا اہتمام کیتا ہے، عثمان دا استقبال کیتا ہے اور اپنے آپ نے درست کیتا ہے، ایدی کی وجہ ہے۔ سوال کیتا، عرض کیتی کہ یا رسول اللہ ایدی کی وجہ ہے، عثمان دا بڑا تسا خیال کیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، فرمایا کہ میں اس شخص دا حیا نہ کرا کہ جدا اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ دے فرشتے جس شخص دا حیا کر دینے میں اس شخص دا حیا نہ کراں۔ کون ہے دے والی دے غلام جدو حضرت عائشہ تو صدیقہ نے عرض کی تھی کملی والیا جدو ابو بکر آئے نے تسی آرام نال بیٹھے رہ جے، عمر آئے نے تسی اسی طرح بیٹھے رہ جے، جدو عثمان غنی آئے نے تسی بڑا اہتمام کیتا ہے، عثمان غنی دا استقبال کیتا ہے، ایدی کی وجہ ہے جامعہ مسجد صدیق اکبر دے اندر آن والے ہو نبی علیہ السلام کرن عثمان دا حیا، حضرت عثمان غنی کرن نبی دا حیا، اللہ کرے عثمان دا حیا، عثمان غنی کرن اللہ دا حیا، اللہ دے فرشتے کرن عثمان دا حیا،
کرے فرشتیاں دا حیا پھر او کڈا بدبخت انسان ہے جڑا حضرت عثمان غنی دا حیا ہی نہیں کردا او کنا بدبخت شخص ہے کہ جڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حیا ہی نہیں کردا جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں نو برا بھلا کہندا ہے او کنا بدبخت ہے